تراویح کا اہتمام، آج تو تراویح بالکل ہم اس کو بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض کہہ دیتے ہیں بھائی 4 رکعت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے کہہ دیا 8 رکعت ہے تراویح، کسی نے 20۔ تو اصل نقطہ نظر ہے کیا، اس پہ سر دست بات نہیں ہے۔ 4 پڑھ کے رفو چکر ہو رہے ہیں، کوئی 8 پڑھ کے کہتے ہیں 8 ہی تراویح ہے، 8 کے علاوہ کوئی تراویح نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ 8 رکعت تراویح اور نبی علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بخاری میں روایت ہے، حدیث موجود ہے، وہ تو نبی علیہ السلام پوری زندگی فرماتے تھے، نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے۔ وتر آپ نہیں پڑھتے تھے، وہ وتر کو تہجد کی نماز میں نبی علیہ السلام مؤخر کرتے تھے۔ 8 رکعت تہجد پڑھتے اور آخر میں وتر کی نماز پڑھتے تو 11 رکعت ہوتی۔ ہم ان کے وہ کہتے ہیں جو حدیث کے صرف مرکزی خیالات کے پیکر بنے ہوئے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھئی آپ پورا رمضان کے علاوہ 11 مہینے اس کا اہتمام کریں نا، کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، یہ تو وہ نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ نبی علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے، باقاعدہ مجمع الزوائد کے اندر بھی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعۃ والوتر، کہ نبی علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ 3 رات مسلسل نبی علیہ السلام نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، چوتھی نبی علیہ السلام نے دن میں نہیں پڑھائی، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، کہ میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تم پر تراویح کو فرض قرار دے دے، فرض قرار دے دے۔ یہ سنت موقدہ بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار اور فاسق اور فاجر ہے، سنت موقدہ ضروری ہے۔ تو تراویح نبی علیہ السلام نے 3 رات مسلسل پڑھائی ہے۔ اب کسی نے کہا بھائی 3 رات پڑھائیے، باقی تو نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع فرمایا تھا، اور حضرت عمر کے پاس صحابہ کرام کا وفد آیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تو جماعت نہیں کروائی تھی مسلسل، لہٰذا آپ جماعت پہ سب کو پورا مہینہ لگا رہے ہیں رمضان مبارک کا، اور ایک تراویح پڑھانے والا سارے ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا، اچھا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کے منشا کو سمجھنے والے تھے، چاہت کو سمجھنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام یہی فرما رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی وحی نہ آ جائے اور تم پر تراویح فرض قرار نہ دے، اسی لیے میں نہیں پڑھا رہا ہوں، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو تراویح۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اب یہ بتاؤ نبی علیہ السلام دنیا میں ہے؟ کہا نہیں۔ اب اللہ کی وحی آئے گی؟ کہا نہیں۔ اب اللہ روز تراویح کو فرض قرار دیں گے؟ کہا نہیں۔ تو بس بات ختم، اب تراویح فرض نہیں ہوگی، لہذا گھروں میں نہیں، اب جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں نہیں رہوں گا، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں باریکیاں نکتہ، کہ ابھی گھروں میں نہیں، اب باہر پڑھ لو، میں دنیا میں نہیں رہا، لہذا اب تراویح فرض نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سامنے جب بات رکھی تو صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ پیارا فرمایا کہ اللہ عمر کے قبر کو اسی طرح روشن اور منور کر دے جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کو روشن اور منور کیا تراویح کے ذریعے، کہ ایک امام ہوگا، اس کے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہوں گے اور قرآن پاک کو سنیں گے۔ تو یہ تراویح کی جماعت ہے، اور 1500 سال سے، 15 صدیوں سے باقاعدہ اس کا اہتمام 20 رکعت ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ بھئی 8 رکعت آپ نہ پڑھیں، ادھوری کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں کسی کو نوٹ آدھا پھاڑ کے دوں اور کہوں کہ جا کے سودا لے کر آؤ، وہ 50 کا نوٹ آدھا لے کر جائے گا، دکان والا اس کو سودا دے گا، تو آپ آدھی رکعت آدھی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ بھئی 8 رکعت نہیں، آپ 20 رکعت پڑھ لیں، آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ بھئی 8 رکعت تراویح تھی، اس نے 20 رکعت پڑھی، تو اس کو ثواب زیادہ مل جائے گا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں رات کا قیام ہے، رات کی تراویح یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، قیام سے مراد نوافل ہے۔ تو یہاں اگر
آپ نے 8 رکعت پڑھ لی اور تراویح 20 رکعت تھی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر اس کی پکڑ کریں گے یا نہیں کہ بھئی 8 رکعت آپ نے کیوں پڑھ لی جبکہ 20 رکعت تراویح تھی؟ تو اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح، اور پوری نماز میں بھی آپ دیکھیں گے فجر 2 رکعت ہے، ظہر 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، عشاء 4 رکعت ہے، فرض کی بات کر رہا ہوں، اور وتر 3 رکعت۔ ان نمازوں کو بھی آپ ٹوٹل کریں گے تو 20 رکعت بنتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ فضائل میں کہ اگر فرضوں کی نماز میں کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے ان فرضوں کی تکمیل اور پورا فرمائیں گے۔ وہ علماء نے فرمایا وہ نفلی نماز کون سی ہے؟ وہ تراویح کی نماز ہے۔ جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نفل نماز رمضان المبارک میں یہ نفل نہیں ہے، فرضوں کے برابر اس کی اہمیت اور وزن اور قیمت ہے۔ لہذا تراویح جو ہے ہم بہت شوق کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، بوجھ نہ سمجھیں۔ ابھی یہاں ہمارے ہاں تو 20 رکعت ہے اور چند گھنٹوں میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہم تراویح سے نمٹ جاتے ہیں، لیکن میں نے بتلایا اسلاف کے واقعات آپ دیکھیں گے، ان کے ہاں 20 رکعت تراویح، اور ان 20 رکعتوں میں جو قرآن پاک کا سلسلہ چلتا تھا عشاء کی نماز سے وہ سحری تک 15-15 20-20 پارے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے۔ کئی حافظوں کو رکھتے تھے، اگر ایک حافظ تھک گئے تو دوسرے حافظ کو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تراویح کی نماز میں آپ تھک گئے 10 رکعت میں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی فرضیت نہیں ہے کہ آپ کے قیام کرنا یہاں پر ضروری، آپ تھک گئے، سنت موقیدہ کی نماز ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، گنجائش ہے۔ تو لیکن اس کا اہتمام ہو۔ فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اپنے ایمان اور اعمال کا احتساب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جو قیام اللیل کرتا ہے، نفل تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔